اور اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کو ثابت قدم رہنے والا ہونا چاہیے، اس کو سچا ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اور اس کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، انسان کو تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس ثابت قدم رہنے کی جو طاقت اور جو حوصلہ انسان میں آتا ہے وہ سچائی سے آتا ہے۔ صادق اور سچے لوگ اور کردار کے سچے لوگ ہی دنیا میں کوئی تبدیلی اور انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر کوئی فائدہ تو ضرور حاصل کر لیں گے، لوگوں کو گمراہ تو ضرور کر دیں گے، لوگوں کو بے وقوف تو ضرور تھوڑی دیر کے لیے بنا لیں گے، لیکن کوئی دیر پا اور پائیدار اثر وہ نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات پڑھیں، اور ہم انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کا جائزہ لیں، تو ہمیں ہر نبی کی شخصیت میں تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے وہ تو ہمیں ضرور نظر آ جائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جاہ و جلال والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی حلیم طبیعت کے مالک تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے، لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء کی ذات میں نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد ایک جو چیز قدر مشترک ہم سب کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سچے تھے، صادق تھے، قول اور فعل کے سچے تھے، اور ان کی سچائی ایسی تھی کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی کئی دفعہ دی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ بہت ہی سچے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر کرو اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر کرو اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ بھی ایک انتہائی سچے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار نبوت سے پہلے 40 سال تک مکہ کی گلیوں گلیوں میں اور بچے بچے کی زبان پر تھا، وہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے۔ وہ کردار صادق اور امین کا تھا، ایک انتہائی سچے انسان اور ایک انتہائی امانت دار انسان کا تھا۔ سچائی مسلمان کے کردار کی بنیاد ہے، اسی سچائی پر مسلمان کے کردار کی جو عمارت ہے اس کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام اور اپنا کرم نازل کیا۔ اور اللہ نے کن لوگوں پر اپنا انعام اور اپنا کرم نازل کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام پر، والصدیقین، اور سچے انسانوں پر، والشہداء، اور شہداء پر، والصالحین، اور نیک لوگوں پر، صالح لوگوں پر، اچھے راستے پر چلنے والے لوگوں پر۔ تو سچے انسان کا شمار
انبیاء کی اور شہداء کی اور صالحین کی جماعت میں ہوتا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر، ان سے اچھا دوست اور کون ہو سکتا ہے. اور قیامت ہی کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقہم، کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو، سچے لوگوں کو جو ان کی سچائی ہے وہ ان کو نفع دے گی، وہ ان کو فائدہ دے گی، وہ اس کا پروفٹ دے گی ان کو. حضرات، اگر ہم دنیا کی جو ماڈرن مینجمنٹ کی کتابیں ہیں ان کو بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو ساری کتابوں میں ہمیں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کا سچا اور ایماندار ہونا نہایت ضروری ہے. یعنی انٹیگریٹی جس کو کہتے ہیں کہ امانت دار ہونا، اور ایسا شخص کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر انسان میں یہ کوالٹی موجود ہو تو وہ دنیا میں نہایت ترقی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس سے بھی بڑھ کر تعلیمات دی ہیں، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی سچے انسانوں کے مقدر میں لکھ دی ہے. لیکن انسان کئی دفعہ سچی بات تو ضرور کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. وہ اس لیے جھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ بات تو شاید سچی کہہ رہا ہو، لیکن وہ دل سے اس بات کو سچا نہ جانتا ہو اور اس پر عمل نہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ بھی انسان جھوٹا ہی ہوتا ہے. اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافق کہا ہے. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشهد انك لرسول اللہ، کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ بات تو سچی کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں. کیونکہ وہ زبان سے ایک کلمہ تو ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن اس کلمے پر وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی وہ اپنے عمل سے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اور ان منافقین کی اللہ تعالیٰ ایک اور خصوصیت اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں سورہ منافقون کی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان کی شکلوں کو دیکھتے ہو، ان کے قد و کاٹ کو دیکھتے ہو، ان کی جسامت کو دیکھتے ہو، ان کے لباس کو دیکھتے ہو، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہیں. وَيَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اور یہ جو منافقین جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ تمہیں گمان ہوتا ہے کہ گویا یہ لکڑی کے ایک مجسمے ہیں جو خوبصورت بنا کر دیوار میں چن دیے گئے ہیں، اور تم ان کی باتوں سے مرعوب ہو جاتے ہو. یعنی جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. اور یہ تماشا ہم روز دیکھتے ہیں ٹی وی پر، ٹاک شوز میں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رہنما بڑی خوبصورت شکل کے ساتھ، پرسنالٹی کے ساتھ آتے ہیں، اور بات تو وہ بڑی اچھی کرتے ہیں. ہر بات جو ہے وہ ملک اور ملت کے مفاد کی کرتے ہیں، لیکن
ان کا ہر عملی کام جو ہے دین اور ملت کو مزید تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔